السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، اپنے لوگوں کے سوا غیروں کو رازدار نہ بناؤ۔ وہ لوگ تمہاری بربادی کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگ پریشانی میں پڑ جاؤ۔ ان کی دشمنی ان کے منہ سے بے اختیار باہر نکل جاتی ہے، اور جو کچھ انہوں نے دل میں چھپا کر کے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک اور سخت ترین ہے۔ تمہارے لیے ہم نے باتوں کو واضح کر کے پیش کر دیا ہے، آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے۔ اگر تم سوچو گے تو تم ان لوگوں سے ضرور محتاط رہو گے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 118 تلاوت کی گئی اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے آیت کریمہ کے ترجمہ سے محسوس کر لیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور ایمان والوں کو یہ کہا ہے کہ اپنے لوگوں کے علاوہ غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں جو ایمان والا بتلایا گیا ہے، ایمان والا کہہ کر کے مخاطب کیا گیا ہے، یہ دراصل مدینہ کے جو انصار تھے، جو مسلمان ہوئے، ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ مدینے کے اندر انصار کے دو بڑے قبیلے تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج۔ دونوں قبیلوں میں اسلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں ٹھنی رہتی تھی ہمیشہ، اور یہودیوں کے بھی 3 قبیلے تھے۔ اور یہودیوں کا کام کیا تھا؟ بہت ہی غور و فکر سے سنیے گا، کیونکہ آج کے ڈیٹ میں بھی یہودیوں کا وہی کام ہے۔ یہودیوں کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ یہودیوں کا ایک گروپ انصار کا جو ایک قبیلہ اوس تھا اس کا سپورٹ کرتا تھا، اس کا حلیف تھا، اس کا حلیف بن گیا تھا، سپورٹر بن گیا تھا، اور جو دوسرا گروپ تھا وہ خزرج کا سپورٹر بن گیا، اور دونوں قبیلوں کو اکساتے رہتے، لڑاتے رہتے، پتہ ہے نا، دونوں طرف کا کٹنا جس کو کہتے ہیں کٹنا، ادھر بھی کٹ رہا ہے ادھر بھی کٹ رہا ہے، تو وہی کام کرتے تھے یہودی۔ ان کو بھی اکساتے تھے، ان کو بھی اکساتے تھے، اور اوس اور خزرج کو برابر لڑاتے رہتے تھے، ایک دوسرے سے جنگ پر آمادہ کرواتے رہتے تھے، لڑائیاں کرواتے رہتے تھے۔ اس سے یہودیوں کو فائدہ کیا ہوتا تھا؟ کئی فائدے تھے۔ ایک فائدہ یہ تھا کہ ان کے جو ہتھیار ہوتے تھے نا، جو ہتھیار بناتے تھے، ہتھیار کا کاروبار کرتے تھے، وہ ہتھیار بکتا تھا۔ اب جنگ ہوگی تبھی تو ہتھیار بکے گا نا۔ آج کے ڈیٹ میں بھی جو سپر پاور لوگ ہیں ان کا وہی حال ہے، لوگوں کو لڑانا ہے، ہتھیار سپلائی کرنا ہے، دنیا میں جنگ کرواتے رہنا ہے اور اپنا گوٹی لال کرتے رہنا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہودیوں کو پہلا فائدہ یہ تھا کہ جو ہتھیار وہ بیچتے تھے، جن کا وہ کاروبار کرتے تھے، اس ہتھیار کی بکری ہوتی تھی، کیونکہ ہتھیار وہ پروڈکٹ کرتے تھے وہ۔ دوسرا فائدہ ان کا کیا تھا کہ تعداد میں بہت کم تھے، انصار مدینہ کے مقابلے میں مدینے کے اندر تعداد میں بہت کم تھے، لیکن اس طرح کی پالیسی کرنے سے ڈیوائڈ اینڈ رول والا حساب کتاب تھا کہ انصار مدینہ کے درمیان، مدینہ کے جو قبیلے تھے ان کے درمیان پھوٹ ڈالتے تھے اور ان کے اوپر راج کرتے تھے، ان کی بالادستی اس پر قائم رہے، اور اکنامیکل اعتبار سے اور پولیٹیکل اعتبار سے مدینہ کے جو قبیلے تھے ان کے اوپر ان کی برتری رہے، یعنی ہر چیز کے اوپر وہ قابض رہے، اسی لیے وہ اس طرح کی حرکت کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، جب اسلام آیا تو انصار مدینہ جو تھے، اوس اور خزرج والے، یہ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن سادے دل کے، سیدھے دل کے آدمی تھے، زیادہ 6-5 9-5 نہیں جانتے تھے، 9-4 نہیں جانتے تھے کہ کیا چھل ہوتا ہے، کیا کپٹ ہوتا ہے، سیدھے سادے دل کے لوگ تھے۔ مسلمان ہونے کے باوجود یہودی جو ان کے پرانے دوست تھے ان سے پہلے ہی جیسے ملتے تھے، پہلے ہی جیسا سلوک کرتے تھے، لیکن یہ یہودی لوگ چونکہ ان کو اسلام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلائے ہوئے دین سے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے بہت زیادہ بغض و حسد تھا. کیوں بغض و حسد تھا؟ میں نے پہلے بتلایا تھا. یہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے. جب آخری نبی ان کے قبیلے سے نہیں آئے، یہودیوں کے قبیلے سے نہیں آئے، تو بس وہیں سے ان لوگوں کا بغض اور ان لوگوں کا حسد جو ہے وہ شروع ہو گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے ان لوگوں کو بہت زیادہ بغض و حسد تھا. اب یہ جو مسلمان ہو گئے ان سے تو یہ محبت نہیں کر سکتے ہیں. تو اب کرنا کیا چاہیے؟ دوہری پالیسی، منافقانہ چال. منہ پر محبت کرتے تھے اور دل میں دشمنی چھپا کر کے رکھتے تھے. اس سے بھی دو فائدہ. اس سے کیا دو فائدہ ہوتا تھا؟ ایک یہ کہ جب ان میں گھل مل کر کے رہیں گے تو کبھی بھی ان میں فتنہ ڈال دیں گے. جیسا کہ پچھلی آیتیں جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ ایک بوڑھا یہودی شماش بن قیس، اس نے فتنہ ڈال دیا تھا اور انصار مدینہ کے درمیان لڑائی جھگڑا کروا دیا تھا. تو اس لیے وہ مل کر کے رہتے تھے. یعنی ظاہری طور پر محبت اس لیے رکھتے تھے، دل میں دشمنی چھپی ہوئی تھی. ظاہری طور پر محبت اس لیے رکھتے تھے کہ جب بھی موقع ملے گا مسلمانوں میں فتنہ ڈال دیں گے. اور دوسرا فائدہ کیا کہ مسلمانوں سے جب مل جل کر کے رہیں گے تو کوئی ایسی بات ہوگی جو ان لوگوں کے خفیہ راز ہوں گے وہ دشمنوں تک پہنچائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کو منع کیا. کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خبالا ودوا ما عنتم. اے ایمان والو، اپنے لوگوں کے سوا غیروں کو رازدار نہ بناؤ. وہ تمہاری بربادی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے تم لوگوں کو برباد کر دیں. ودوا ما عنتم، وہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو دشمنی میں، تم لوگوں کو پریشانی میں ڈال دیں، تم لوگوں کو تکلیف میں ڈال دیں، تم لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں. ان لوگوں کی بڑی چاہت ہے کہ تم لوگ مصیبت میں پڑ جاؤ، تکلیف میں پڑ جاؤ، پریشانی میں پڑ جاؤ، تباہی میں پڑ جاؤ، بربادی میں پڑ جاؤ. اور یہودیوں کی دشمنی کا تو یہ حال تھا کہ دل میں اتنی دشمنی چھپی ہوئی تھی، دل میں اتنا بغض تھا کہ بظاہر تو محبت والا دعویٰ کرتے تھے، لیکن جب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے تو کوئی ایسی بات ان کے زبان سے نکل جاتی تھی جو ان کے دشمنی اور حسد کی گہرائی کا پتہ دے دیتی تھی. زبان کنٹرول میں نہیں رہتا تھا. اور دل میں تو جو برائی چھپا کر کے رکھے تھے وہ تو بہت بڑی بات تھی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں قد بدت البغضاء من افواہہم. ان کی دشمنی، ان کا بغض، ان کا حسد ان کی زبان سے کبھی کبھی نکلتے رہتا ہے الفاظ کی شکل میں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ تم لوگوں کے کتنے دشمن ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی فرما رہا ہے. معزز سامعین کرام، آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن ان کے دلوں میں جو باتیں ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کر کے ہیں. وہ تم لوگوں کو دنیا میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں بلکہ میٹ کر دینا چاہتے ہیں. اور ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد بینا لکم الآیات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آیات کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا ہے. جو اصل نصیحت ہے اس نصیحت کو تمہارے سامنے بالکل واضح کر دیا ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم سوچو گے تو ان لوگوں کو اپنا رازدار بنانے سے، اپنا ہمدرد اور غمگسار بنانے سے ضرور تم لوگ باز آ جاؤ گے. معزز سامعین کرام، ابھی اس صورت کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، لیکن اس آیت کریمہ پر ہم غور کریں گے اور آج کے حالات کے اوپر ہم غور کریں گے تو ہمیں خوب پتہ چل جائے گا کہ واقعی آج حالات بھی ویسے ہی ہے. لیکن یہاں پر مسلمانوں کے کرنے کا جو اصل کام ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا ولی بنائے، اپنا دوست بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام قرآن کریم کے ذریعے سے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے مسلمانوں کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ کر کے ایک دوسرے سے بالکل ساتھ رہیں. اتحاد و اتفاق جو مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے اس کو قائم کریں تاکہ مسلمان جس طرح سے پہلے سرخرو تھے آج بھی سرخرو ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.